السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ و عزیز دوستوں، مفتی فیضان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے جان اور مال اللہ کے دین کی امانت ہے، اس بارے میں بیان فرمایا۔ آپ حضرات اس بیان کو خوب دھیان کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جان اور مال وقت یہ ہر مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کا سب سے بڑا مصرف احیاء دین اور اقامت دین ہے۔ جان و مال زندگی اللہ کے دین کو زندہ کرنے پر لگی۔ اگر جان و مال زندگی صرف ضرورتوں پہ لگ رہا ہے تو ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر خواہشات پہ لگ رہا ہے، جان و مال زندگی خواہشات پہ لگ رہا ہے، تو خواہشات پوری کرنے والے تو حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی حق کے آنے کے سارے راستے بذات خود بند کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں خواہشات پہ لگتی ہیں۔ قرآن شریف کی آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم، جن کی زندگیوں کا مقصود اپنی خواہشات ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ ختم علی سمعہ، ان کے کانوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، وقلبی، ان کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، وجعل علی بصرہ غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں۔ حق کے آنے کے سارے راستے بند ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ، بتاؤ ان کو ہدایت کون دے گا؟ جان و مال زندگی اگر خواہشات پہ لگ رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور اگر جان و مال زندگی دنیا کی ترقی پہ لگ رہا ہے، دنیا میں آگے بڑھے، دنیا میں آگے بڑھے، تو جتنا دنیا میں ترقی ہوگی اتنا اللہ کی ذات عالی سے دوری ہوگی، جتنا دنیا کے اندر سہولت ہوگی آخرت میں اتنی مشقت ہوگی۔ اور جب تک جان و مال زندگی کا مقصود دنیا میں ترقی ہے، ایسا شخص جب تک دنیا میں زندہ رہے گا ہر سیکنڈ اللہ کے غضب میں مبتلا رہے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے محروم رہے گا۔ تو نہ خواہشات ہمارے جان و مال کا مقصود ہے، مصرف ہے، اور نہ حاجتیں ہماری جان و مال زندگی کا مصرف ہے، اور نہ دنیا ہماری جان و مال کا مصرف ہے۔ ہماری جان و مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا دین ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے صحابہ کو نقل حرکت میں رکھا، پہلے دن سے مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے صحابہ کو نقل حرکت میں رکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال ایمان اور انتشار ہدایت، دو بات پہ غور کرنا، کمال ہدایت کو اور کمال ایمان کو اور انتشار ہدایت کو نقل حرکت کے ساتھ ایسا لازمی کیا ہے کہ اگر خروج نہیں ہے، نقل حرکت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو۔ خروج اور نقل حرکت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ مکی زندگی کے 13 سال علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، انفرادی دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، صبر و تحمل بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے اور عبادات بھی ہے، لیکن خروج نہیں ہے۔ تو مکی زندگی کے 13 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی صحابہ کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب نہیں کیا۔ ارے بات پہ غور تو کرو، کیسی عجیب بات مولانا یوسف صاحب کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مکی زندگی کے 13 سال میں اللہ نے صحابہ کو کس سے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس، او لوگو، او لوگو، او لوگو۔ 13 سال کی محنت جو خروج کے بغیر ہوئی ہے، صرف 2 جماعتیں روانہ ہوئی ہے، عمومی خروج نہیں ہوا ہے۔ تو خروج کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے 13 سال کی مکی زندگی کی محنت کے باوجود صحابہ کو کس سے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الناس سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب نہیں کیا۔ جب مدینہ منورہ آئے ہیں اور نقل حرکت ہوئی ہے، اب اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا۔ تو کمال ایمان نقل حرکت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر خروج نہیں ہے، نقل حرکت نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے پیارے بھائیوں، اگر نقل حرکت اور خروج نہیں ہے تو ہدایت نہیں پھیلے گی۔ عوام کا ہدایت پر آنا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا بھی ہدایت پہ باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔
اگر نقل و حرکت اور خروج نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں دیکھو دو زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی. مکی زندگی 13 سال کی ہے, مکی زندگی 13 سال کی ہے, ساری محنتیں ہیں, خروج نہیں ہے. 13 سال کی مکی زندگی میں ایمان قبول کرنے والے کتنے ہیں؟ صرف 150. 13 سال کی مکی زندگی میں اس سے آگے تعداد ثابت ہی نہیں ہے. 13 سال کی مکی زندگی میں ایمان قبول کرنے والے 150. آئے مدینہ منورہ, مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے خروج خوب کرایا ہے. 10 سال کی مدینہ کی زندگی ہے, 10 سال کی مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے 150 مرتبہ صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا. 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں 150 مرتبہ. اب فرق دیکھیے, 13 سال کی مکی زندگی میں 150 ہدایت قبول کرنے والے, 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں 5 لاکھ ہدایت قبول کرنے والے. ایسا واضح فرق. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 1.5 سال میں 10 سال میں 150 مرتبہ خروج صحابہ کا کرایا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, کام کرنے والے ہر ساتھی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ عمومی خروج میں نہیں ہے, سالانہ ماہانہ خروج کا اہتمام نہیں ہے, تو وہ دعوت میں ہے ہی نہیں. دھوکہ لگائے لوگ. مقامی سارے اعمال کے ساتھ, مقامی سارے اعمال کے ساتھ اگر خروج نہیں ہو رہا ہے تو وہ دعوت میں ہے ہی نہیں. دنیا کے اندر دین کو زندہ کرنے کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے, ان تمام محنت سے دعوت کا امتیاز اور ان تمام محنت سے دعوت کا جو بنیادی فرق ہے وہ صرف خروج سے. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں نے سارے دنیا کی محنتوں کا جائزہ لیا, دعوت تبلیغ کی جو محنت کے ذریعے اللہ نے عمومی ہدایت کا فیصلہ کیا ہے اس کی چند بنیادیں بتائی. پہلی بات, اپنی جان اپنا مال ہے, اپنی جان اپنا مال. دوسری بات, اس محنت میں نقل حرکت ہے, اپنے ماحول کو چھوڑنا ہے. ماحول چھوڑے بغیر فساد ختم ہی نہیں ہوتا. ماحول چھوڑے بغیر فساد ختم نہیں ہوتا ہے. جو مرغی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے اور مختلف قسم کی چیزیں کھاتی رہتی ہے, اس مرغی کا کھانا مکروہ ہوتا ہے. تو کیا کرتے ہیں, اس کی کراہت ختم کرنے کے لیے, اس کے فساد کو دور کرنے کے لیے اس کا ماحول بدلا جاتا ہے اور پاکیزہ ماحول میں رکھا جاتا ہے. جب تک پاکیزہ ماحول میں وہ مرغی ایک مدت تک اپنے آپ کو ہم نہ جما کے رکھے, وہ مرغی کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے. مسلمان جب تک گناہ کا ماحول نہیں جوڑے گا, اللہ کے اطاعت کے قابل کیسے ہوگا؟ جب مرغی کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے, پاکیزہ ماحول کے بغیر مسلمان جب تک اس ماحول کو چھوڑ کر فرشتوں والے ماحول میں اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا, وہ اللہ کے اطاعت کے قابل کیسے ہوگا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, 2 قسم کی ظلمتیں جو مسلمان کو اللہ کے اطاعت و بندگی سے روک رہی ہے اور دین میں کمال پیدا نہیں ہو رہا ہے. 2 قسم کی ظلمتیں ہیں. ایک ظلمت, دلوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین موجود ہے. جب تک یہ ظلمت باقی رہے گی, مسلمان اللہ کے دین میں کامل نہیں ہوگا. دوسری ظلمت, اپنے ماحول میں رہنا. اپنے ماحول میں اتنا گناہ و نافرمانی ہو رہا ہے, نافرمانی اور گناہ کے ماحول میں رہنے والا اللہ کے اطاعت و بندگی پہ کیسے آئے گا؟ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک مسلمان کا ایک جھوٹی بات, ایک مثال, کسی ایسے آدمی نے گھر پہ آ کر پوچھا بچے سے کہ آپ کے والد صاحب گھر پر آئے. آپ نے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ کہہ تو نہیں ہے, حالانکہ آپ گھر پر موجود ہے. ایک جھوٹی بات کی وجہ سے 1 میل کی فضا اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ فرشتہ وہاں رہ نہیں سکتا. ایک جھوٹی بات کی وجہ سے 1 میل کی فضا اتنی متاثر ہو جاتی ہے, فرشتہ وہاں رہ نہیں سکتا ہے. آپ بتاؤ, ہمارے ماحول میں اس قدر نافرمانی اور گناہ ہو رہے ہیں, اس ماحول میں کتنی گندگی ہوئی ہوگی. اس گندگی والے ماحول کے اندر مسلمان اللہ کے دین پہ کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی جان و مال کو لے کے اللہ کے راستے میں چلے پھرے, اور اس میں یہ مجمع سب سے بڑی بنیاد ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے.
मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस साथी को अल्लाह ने काम की समझ दी है और दावत में लगने का मौका अता फरमाया है और उम्मत के इर्तिदाद और बेदीनी के हालात को सुनकर फिर वो अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में ना निकले, अल्लाह ताला उसको अपने घर में चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं आपसे सच्ची अर्ज कर रहा हूं, जितने हालात में हम लोग मुब्तला है ना, वो सब खुरूज के छोड़ने की वजह से, वो सब खुरूज के छोड़ने सालहा साल का खुरूज छूटा हुआ है, सालहा साल का खुरूज छूटा हुआ है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दिन के लिए ये कह दिया, एक साल का खुरूज नहीं, एक दिन के लिए कह दिया कि आज नहीं कल जाऊंगा। हजरत फरमाते थे तुम्हारे साथ वो मामला होगा जो काब इब्न मालिक के साथ होगा, वो सारी तंबी तुम्हारे साथ होगी जो काब इब्न मालिक के साथ होगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा ये मजमा जिसको अल्लाह ने काम की समझ दी है, हम असल जिम्मेदार है, हम असल जिम्मेदार है। अगर हम अपनी जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले तो दो नुकसान हो। एक नुकसान अपनी जात में दीन की कमी का, दूसरा नुकसान पूरी उम्मत में जितना इर्तिदाद फैल रहा है, हम जिम्मेदार हैं। चार वजह से उम्मत में इर्तिदाद आ रहा है, फुर्सत की वजह से, गुर्बत की वजह से, जहालत की वजह से, और जिम्मेदार साथियों का अल्लाह के रास्ते में ना निकलने की वजह से। हम जिम्मेदार है, पूरी दुनिया में जितना इर्तिदाद फैल रहा है, जितनी बेदीनी फैल रही है, हम उसके जिम्मेदार है। और दोस्तों बुजुर्गों, अगली बात यह है, अल्लाह हम सब के हिफाजत फरमाए। बहुत डरते हुए बात अर्ज कर रहे हैं, अगर खुरूज का एहतमाम नहीं है, खुरूज का एहतमाम नहीं है, तो मैं आपसे क्या अर्ज करूं, हमारा खुरूज बंद होगा, हमारा दीन नस्लों में मुंतकिल होना बंद हो जाएगा। अगर हमारा खुरूज नहीं हो रहा है तो हमारा दीन नस्लों में मुंतकिल होना बंद हो जाएगा। आप सहाबा की औलादों के ताल्लुक से देखें, जब सहाबा की औलाद नक्ल हरकत से दूर हो गई और दावत की मेहनत से दूर हो गई, सहाबा की औलादें हराम खानों में, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हराम बेचने में मुब्तला है। तीसरे साल की जमात ब्राजील काम करके वापस आई है। इतने खानदान अरब के, सऊदिया के, लबनान के, जिनके नस्ब सहाबा से मिलते हैं, वो सब के सब हराम जानवर के खाने में और उसके बेचने में और उसकी तिजारत में और उसकी परवरिश के अंदर मुब्तला है। आगे चल के देखेंगे तो नस्ब साहबा से मिल रहे हैं। क्या वजह है? नक्ल हरकत छोड़ गई। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जान नमाज जिंदगी का सबसे बड़ा मसरफ अल्लाह का दीन है। इसको अल्लाह तबारक ताला के दीन पे जितना लगाएंगे उतना अल्लाह तबारक ताला का राजी होना और अल्लाह के खुशी का सबब बनेगा। और जब अल्लाह पाक राजी और खुश हो जाएंगे तो दुनिया आखिरत में अल्लाह पाक नवाजेंगे। एक बात आपसे करने आप लोगों से, कभी ये मत समझना कि नक्ल हरकत और खुरूज की वजह से हमारी रोजी रोटी में कमी आ जाएगी। कभी ये मत समझना। अली फरमाते हैं दावत की मेहनत, अजीब जुमला है, अली फरमाते हैं दावत की मेहनत रोजी कम नहीं करती है, बल्कि दावत की कुर्बानियां रोजी के वो रास्ते खोलती है जिनकी खबर अवामुन नास को भी नहीं होती। दावत की मेहनत रोजी कम नहीं करती है, बल्कि रिस्क के वो दरवाजे खोलती है जिसकी खबर अवामुन नास को नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने तकाजे खुरूज के डाले सहाबा पर, सहाबा उन सारे तकाजों को पूरे करते चले गए। सबसे बड़े फक्र के अंदर मुब्तला साहबी सबसे बड़े मालदार बन गए। हत अली फरमाते हैं, एक वक्त मेरा है, मैं भूखा हूं, बीवी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, घर वाले भूखे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक मेरे बच्चों के मुंह में दाखिल करके मेरे बच्चे अल्लाह के नबी की जबान चूसते चूसते सो जाया करते। मेरे गुर्बत और फक्र का यह आलम था, लेकिन अल्लाह के रास्ते में चलते फिरते रहे। कहा कि अब मुझे अल्लाह ने इतना माल दिया है, मैं अपने माल की ज़कात निकालता हूं सालाना 40,000 सोने के सिक्के, 40वां हिस्सा 40,000 सोने के सिक्के, तो कुल माल कितना हो? इसलिए भाई, जान नमाज जिंदगी अल्लाह के दीन की अमानत, जितना इसको अल्लाह के दीन पे लगाएंगे उतना अल्लाह तबारक ताला के राजी होने का सबब बनेगा और फिर अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में नवाजेंगे। और अगर नहीं होगा, अपनी जान नमाज जिंदगी अल्लाह के दीन से बचाएंगे तो अल्लाह भी बेनियाज है और अल्लाह का दीन भी बेनियाज है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे, बस मैं अल्लाह ताला हम सबके हिफाजत फरमाए, हजरत फरमाते थे, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है और उम्मत के मुर्तद होने का गम नहीं है, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है और उम्मत के मुर्तद होने का गम नहीं है,
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اللہ حفاظت فرمائے, حضرت فرماتے تھے بدترین موت مرے گا یہ, اللہ حفاظت فرمائے, بدترین موت مرے گا. اور دوسری بات فرماتے تھے کالا چہرے والا ہو کر حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا. اور تیسری بات فرماتے تھے نبی کی زیارت سے محروم ہو جائے گا اگر دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے متحرک ساتھی غیر متحرک ہوئے, جتنے متحرک ساتھی غیر متحرک ہوئے, اور جتنے ساتھی سالانہ ماہانہ خروج کر کے کام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عام سے عام ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کے وعیدوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نہ نکلنے کی اور تاخیر کرنے کے وعیدوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں عام سے عام ممبر سے اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے. لوگ کہتے ہیں ذرا سا یہ حال ہے قرضے کا, بیماری کا اور بچی کا نکاح ہے, ذرا سا یہ حال ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد وقت تو لگا لیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس حال کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ رہے ہیں, اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ برا حال آئے گا. اللہ کے راستے میں نہ نکلنا حالات کی وجہ سے ہم اپنے حالات کو حل نہیں کر رہے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہیں. اس لیے بھائی یہ سارا مجموعہ, اور دیکھو چلے کی تشکیلیں, چلے کی تشکیلیں بند کریں. ہم نہ چلے کی کوئی تشکیل ہے اور نہ چلے کا کوئی مطالبہ ہے. ہاں قبول کر لیتے, قبول کر لیں گے ہم, قبول تو اس کا بھی کریں گے جو 1 گھنٹہ دے دے گا, لیکن چلے کی تشکیل نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ بات کہی جا رہی ہے 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہ ہونے, اور حضرت پچھلے 6 ماہ میں کہنے لگے پوری دنیا کو, کہ میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا ہوں کہ چلے کی تشکیلیں بند کریں. اتنی صلاحت ممانعت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں میں چلوں کی تشکیل کرنا خیانت ہے. اتنی صلاحت ممانعت کی جا رہی ہے. عام سے عام مسلمان کی 4 مہینے کی تشکیل کی جائے. آپ کہتے ہیں کیا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آپ بتاؤ, غریب سے غریب آدمی گھر میں نکاح ہو جائے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں, بچے کو باہر کہیں پڑھائی بھیجنا ہو لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے لاکھوں روپیہ خرچہ کرتا ہے. جب بشری حاجات پر اور اپنی چاہتوں پر لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کر سکتے ہیں, جب دین کے مٹنے کا درد غم اور اپنی ذمہ داری کے احساس دل کے اندر پیدا ہوگا تو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پہ کتنا جان و مال لگائیں. بیرون ممالک والے جان و مال لگا رہے. ہمارا یہ عملہ اگر یہ دل پہ طے کر لے کہ ہم سب کو اپنی 4 مہینے کی جماعت بنانا ہے اور پورے عالم میں لے کر چلنا ہے. بس آخر کی 2 بات عرض کرو, اگر 4 مہینے کی تشکیلوں کا مطالبہ نہیں کریں گے جس سطح پر ہے اس سطح پر باقی نہیں رہیں گے. پوری دنیا میں عام دستور ہے کہ اگر موجودہ سطح پہ باقی رکھنا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ, اگلی سطح پہ ڈھکیل. جس کو اگلی سطح پہ نہیں ڈھکیلو گے وہ پچھلی سطح پہ باقی نہیں رہے گا. اگر اپنے مجمع کی ہم سب کی اپنی 4 مہینے کی تشکیل نہیں کر رہی ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم موجودہ سطح پہ باقی نہیں رہیں گے. اور اگر اپنے عملے کی 4 مہینے کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. حضرت کا جملہ سنیں, حضرت فرماتے ہیں عملہ تمہارا ہوگا استعمال باطل کرے گا, لیبل تمہارا لگا ہوگا اور استعمال باطل کرے گا. اس لیے بھائی یہ بہترین عنوان ہے, اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. یہ عنوان ہے, اپنی ذات کو بنیاد بنا کر اگر تشکیلیں کریں گے تو کرنا آسان ہوگا. اپنی ذات کو بنیاد بنا کر. فضل کریم میں سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہر بیان سے نقد جماعت کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے جس جماعت کی میں تشکیل کرتا ہوں نیت کر لیتا ہوں کہ مشورے سے جماعت مجھے لے کر جائے. میں تیار ہوتا ہوں میں تو اللہ پاک اندر کی آمادگی پر دوسروں کو تیار کر دیتے ہیں. اب اگر ہم اپنے آپ کو تیار نہ کریں میرے دوستوں بزرگوں تو ہماری تشکیل پہ دوسرے کیسے تیار ہوں؟ اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو. یعنی ہم تھوڑا سا پیچھے ہو رہی ہیں, اللہ نے علماء کو کھڑا کر دیا پہلے سال کے لیے, دوسرے سال کے لیے, تیسرے سال کے لیے. اتنی جماعتیں پوری دنیا کے اندر پھر رہی ہے علماء کرام کی. یہ وقت ہے پیارے بھائیوں, ہمارا یہ سارا عملہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اور اپنی ذمہ داری کا احساس دل میں رکھ کر اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہمت کر کے فرمائیں 4 مہینے کے لیے تاریخ طے مشورے سے 4 مہینے کے لیے فردن بھی بتائیں, انفرادن بھی بتائیں
اور پوری پوری جماعت بتائے. माशाअल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम सुनने वालों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा हुआ हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।